ایک فرمائش ہے حضرت ایوب علیہ السلام دے واسطے. آپ دا ذکر خیر ہے بخاری شریف جلد پہلی صفحہ نمبر 480. عن ابی ہریرہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال بینما ایوب یغتسل عریانا خر علیہ. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت ایوب علیہ السلام نہا رہے تھے تو ان پر ایک لفظ ہے یہاں کے بغیر کپڑوں کے، اس سے مراد ہے کہ کپڑے اتارے ہوئے تھے اکثر، کچھ یقیناً شرمگاہ کے لیے پہنے ہوں گے، تو ان پر ٹھڈیاں جو ہیں وہ گری سونے کی. آپ نے کپڑے میں جب کیا تو اللہ تعالیٰ جل شانہ نے ارشاد فرمایا الم اکن اغنیتک، کیا میں نے آپ کو غنی نہیں کیا، اما ترى، جو آپ دیکھتے ہیں. حضرت ایوب علیہ السلام آپ فرماتے ہیں کہ یار ولیکن لا غنی بی عن برکتک، لیکن میں تیری برکت سے غنی نہیں. میں نے سمجھا یہ تیری طرف سے برکت ہے آسمان سے. حضرت ایوب علیہ السلام خوبصورت قد، انبیاء اللہ تعالیٰ نے جس نبی کو بھی بنایا نبی، وہ یقیناً بڑی شان والے ہوتے تھے. حضرت ایوب علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے 3 صحیفے عطا فرمائے. کتنے؟ 3. آپ صاحب شریعت نبی تھے، صاحب 3 صحیفے عطا فرمائے. حضرت ایوب علیہ السلام پر 100 بندہ ایمان لائے. کتنا؟ 100. اور عمر پتہ ہے کتنی پئی؟ 168 سال. ایک قول میں 140 سال. اور اللہ تعالیٰ نے ہمارے کریم آقا حضور کو 63 سالہ زندگی عطا فرمائی، اور محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کا شمار ہے. بلکہ حدیث شریف میں ہے جنتیوں کی صفیں 120 ہوں، ان میں 80 صف جو ہے حضور کی امت کی. حضرت ایوب علیہ السلام 100 امتی ایمان لائے، اور محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، آپ کے 500 غلام تھے، ان کی 500 جو بیویاں تھیں وہ بھی آپ پر ایمان لائے، اور گھر والے بھی. اب حضرت ایوب علیہ السلام آپ کے پاس مال کی کثرت کتنی ہے؟ 3000 اونٹ، اونٹنیاں، اونٹ کتنے؟ 3000. 5000 بکریاں، اور 1000 بلکہ 1000 گھوڑے، 100 گدھے، 500 بیل. وہ جوڑے دا بیل نہیں ہوتا جی، وہ 500 جوڑے جناب. باغات کافی تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اعلان نبوت سے پہلے، حضور کی آمد، بلکہ حضور کی آمد سے پہلے، حضور کے دنیا پر آنے سے پہلے، شیطان جو ہے اسے یہ آسمانوں پر آتا جاتا تھا. تو حضرت ایوب علیہ السلام آپ جو ہیں ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، اور آپ کی ایک بیوی ہے، ایک ہی بیوی ہے، اس کا نام ہے رحمت، ان کا نام ہے رحمت. وہ حضرت یوسف علیہ السلام کی پوتی ہے، حضرت یوسف کی پوتی. تو محبوب پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے غلاموں، حضرت ایوب علیہ السلام کی عبادت، ایوب علیہ السلام سے پہلے جو قومیں تھیں ان پر بھی نماز جو ہے ایک فرض تھی. حضرت ایوب علیہ السلام پر ظہر کی ایک ہی نماز فرض تھی، جس کی 2 رکعتیں تھیں، جس کی 2 رکعتیں. حضرت ایوب علیہ السلام عبادت
ریاضت اور ان کی سخاوت کے اپنے مہمان خانوں میں ایک دن میں کئی لوگ کھاتے، 5,000 تک بندے کھا جاتے، 100 کھا جاتے، بندوں کو بلاتے کھلاتے، اور پھر صبح سے لے کر ظہر کے وقت تک لوگوں کو دین پاک کی تبلیغ کرتے، کھانا کھلاتے، کھاتے، تھوڑا سا آرام کرتے، پھر جناب والا سلسلہ جاری رہتا، گھر والوں کو واض و نصیحت فرماتے۔ ایک قول میں ہے کہ آپ کی اولاد جو ہے ان کی تعداد 7 تھی، 7 بیٹے 7 بیٹیاں، پہلے کچھ نے زیادہ لکھا ہے، کم و بیش، بہرحال جو بھی ہے۔ پھر ایک وقت اس طرح ہوا کہ شیطان جو ہے وہ آسمانوں پہ جاتا ہے تو سنتا ہے کہ ہر فرشتہ جو ہے اس کی زبان پر حضرت ایوب علیہ السلام کے تذکرے ہیں، حضرت ایوب علیہ السلام پر وہ رحمت طلب کر رہے ہیں۔ تو شیطان پوچھتا ہے کہ یہ ایوب علیہ السلام پر رحمت طلب کیوں کر رہے ہو؟ تو فرشتے کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم فرمایا ہے کہ تم ایوب علیہ السلام پر رحمت طلب کرو کیونکہ ان کی عبادت، ان کی ریاضت۔ تو شیطان کہتا ہے جس کے پاس اتنا مال ہو، اتنا آرام سکون ہو، وہ تو عبادت کرے گا۔ میں دیکھتا ہوں کہ مال ختم ہو پھر کیسے عبادت کرتا ہے، پھر کیسے شکر کرتا ہے۔ مجھے اگر مسلط کیا جائے اس کے مال پر تو میں اسے ثابت کروں گا۔ یہ تفسیر کبیر شریف ہے، اس میں لفظ ہے کہ وہ کہتا ہے شیطان کہ انا زعیم، میں ذمہ دار ہوں، کہ وہ نہ شکری کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جا، ہم نے تجھے مسلط کیا ان کے مال پر، تیری یہ خواہش پوری ہو گئی، جا تو حضرت ایوب علیہ السلام کو آزما کے دیکھ لی۔ اب وہ زمین پہ آتا ہے تو اپنے شیاطین کو جمع کرتا ہے۔ شیطان چونکہ جن ہے، اب وہ جنوں کو جمع کرتا ہے، تو جن جب جمع کرتا ہے تو کہتا ہے کہ میں پریشان ہوں کہ اب کیا کیا جائے۔ تو ایک جن جو ہے وہ کہتا ہے مجھے یہ طاقت حاصل ہے کہ میں اگر پھونک ماروں تو آگ لگ جائے۔ تو شیطان کہتا ہے پھر تو اسی طرح کر۔ تو وہ پھونک مارتا ہے، سارے اونٹ اور ان کے چرواہے جو ہیں وہ جل جاتے ہیں۔ ادھر شیطان ایک انسانی شکل میں آتا ہے حضرت ایوب علیہ السلام کے پاس، آ کے کہتا ہے وہ جی کچھ نہ رہا، کچھ نہ رہا جی، رب نے تو سارا کچھ لے لیا۔ رب ایک ایک کیتا ہے، ایسے نازیبا الفاظ کہے جو رب تعالیٰ کی ناشکری تھی جن میں، اللہ تعالیٰ کی ناشکری کرتے ہوئے، رب کی ناشکری کرتے ہوئے شیطان نے جب الفاظ کہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام نماز پڑھ رہے تھے، ایوب علیہ السلام نماز پڑھتے ہوئے، اور یہ یقیناً جو نماز تھی نا، کہ جو نماز آپ پڑھ رہے تھے، اس نماز میں بعض دفعہ ایک دن سے دوسرے دن تک مصروف رہتے تھے، ایک ہی نماز میں، محبوب پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے غلاموں۔ تو حضرت ایوب علیہ السلام آپ نماز میں تھے، نماز سے فارغ ہو کر حضرت ایوب علیہ السلام اسے ڈانٹتے ہیں کہ تو یہ کیا کہتا ہے؟ اللہ ہی کا مال تھا، اسی کا مال تھا، اسی کا مال تھا، اس نے لے لیا۔ محبوب پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے غلاموں، اب شیطان پریشان ہو گیا کہ میں نے تو اتنا بڑا کام کیا ہے، واپس آیا تو پھر پریشان ہوا۔ تو اس کے جو چمچے کڑچے تھے، اس کے جو ساتھی تھے، ان سے کہتا ہے، شیطانوں سے، جنوں سے، ان میں سے ایک نے کہا کہ مجھے یہ طاقت ہے کہ میں اگر چیخ ماروں تو سب جاندار مر جائیں۔ تو شیطان اسے کہتا ہے کہ پھر اس طرح کرو، ان کی بکریاں، ان کے جانور جو ہیں ان پر اس طرح کرو۔ تو جناب والا وہ جاتا ہے، اسی طرح چیختا ہے، وہ بکریاں اور ان کے چرواہے وہ بھی مر جاتے ہیں۔ شیطان آ کے کہتا ہے کہ جناب اسی طرح وہ سارا مال اللہ تعالیٰ نے لے لی۔ حضرت ایوب علیہ السلام فرماتے ہیں کوئی بات نہیں، اللہ ہی کا مال تھا نا، اللہ ہی کا مال تھا۔ اب جناب والا شیطان جو ہے وہ سارے باغات، سارے فصل، ایک شیطان کہتا ہے کہ میں پھونک ماروں تو آگ جو ہے وہ سب چیزیں جلا دیتی ہیں۔ تو ابلیس اسے کہتا ہے کہ تو وہی کام کر، سارے کھیت باغات جل جاتے ہیں۔ ادھر سے آ کے کہتا ہے، آپ فرماتے ہیں اللہ ہی کا مال تھا۔ اب شیطان سوچتا ہے کہ کیا کروں۔ اب اس نے سوچا کہ جناب حضرت ایوب علیہ السلام کے جو بیٹے ہیں وہ اپنے ایک بھائی کے گھر میں جمع ہیں، تو شیطان نے وہاں مکان ان پہ گرا دیا، سارے بیٹیاں بیٹے ایک ہی جگہ پہ فوت ہو گئے۔ آ کے کہتا ہے کہ جناب اللہ تعالیٰ نے اتنا، معاذ اللہ، اب اس کے لفظ شیطان کے نقل کفر کو، اتنا ظلم کیا ہے کہ اولاد آپ کی لے لی۔ آپ نماز میں تھے، نماز سے فارغ ہو کے اسے فرماتے ہیں بدبختہ، بکواس کرتا ہے، اسی کا تو مال تھا، اسی کا تو مال۔ اور یہ بات بھی آپ یاد رکھیں، یہ تفاسیر کی کتب میں یہ ساری باتیں۔ حضرت ایوب علیہ السلام آپ کی داڑھی شریف 4 انگلی، 4 اے سارے نبیاں دی سنت، حضور دے سارے صحابہ دی۔
حضرت ایوب علیہ السلام آپ کے سامنے شیطان سر میں مٹی ڈالنے لگا انسانی شکل میں، چیخ و پکار کرنے لگا. آپ نے فرمایا اوے خبیث کیا ہوا ہے تجھے؟ جب وہ پہلے کہتا تھا نا کہ مال اتنا چلا گیا، آپ فرماتے تھے بندہ دنیا میں بغیر کپڑوں کے آتا ہے اور پھر جاتے ہوئے کچھ نہیں لے کے جاتا، قیامت کے دن وہ بغیر کپڑوں کے اٹھے گا جب اس کا حساب ہوگا. تجھے کیا ہوا ہے؟ اب وہ جب چیخ و پکار کرتا ہے کہ وہ جی اولاد چلی گئی، تو حضرت ایوب علیہ السلام اسے فرماتے ہیں اوے خبیث یہ کیا کرتا ہے تو؟ اب وہ انسانی شکل میں آیا ہے. حضرت ایوب علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ کا مال تھا، اسی نے دیا تھا، اس نے لے لیا، اس میں کون سی بات ہے؟ اب یہ طریقہ ہے انبیاء کا، ان انبیاء کے گھرانوں کا کہ جب ان کا کوئی فوت ہو جاتا ہے وہ چیخ و پکار نہیں کرتے، وہ سروں میں مٹی نہیں ڈالتے، وہ اپنے گالوں کو تھپڑ نہیں لگاتے، وہ اپنے سینوں پہ نہیں تھپڑ مارتے، چیخ و پکار نہیں کرتے، بلکہ وہ کہتے ہیں کہ اس کا شکر ہے اسی کا مال تھا اسی نے لیا. اب وہ نا امید ہو گیا. اب کہتا ہے کہ اگر مجھے حضرت ایوب علیہ السلام کے جسم پر تسلط ملے، کہ مجھے ملے موقع کہ ان کے جسم پر مجھے اختیار ملے، تو پھر یقیناً میں نے بے صبرا ثابت کروں گا، میں نے یقیناً اللہ تعالیٰ کی نافرمانی پہ جو ہے وہ ثابت کروں گا کہ یا رب کی ناشکری کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو یہ اپنی خواہش بھی پوری کر دے، تجھے اس کا بھی اختیار ہے. اب حضرت ایوب علیہ السلام نماز پڑھ رہے تھے، تو نماز پڑھتے ہوئے حضرت ایوب علیہ السلام جب سجدے میں گئے تو شیطان نے اپنے جادو کی ایک پھونک ماری، جس سے حضرت ایوب علیہ السلام کے خون میں طوفان اٹھا. حضرت ایوب علیہ السلام اٹھے، بڑی مشکل سے نماز پوری کی اپنے ارادی زور سے، اپنے روحانی طاقت سے. تو اپنی بیوی کو بلا کے فرماتے ہیں رحمت کو کہ اب مجھ پر بیماریوں کا دور شروع ہو گئے، اب تجھے زیادہ خیال رکھنا ہوگا میرا، تاکہ میری کوئی عبادت نہ رہ جائے، تاکہ میری کوئی عبادت نہ رہ جائے. اب محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں دن بدن حالت یہ ہوئی کہ پہلے ناخن جو ہیں ان میں حالت خراب ہوئی، آہستہ آہستہ ناخن جھڑ گئے، پورے جسم میں خارش ہوتی ہے، خارش سے شروع ہوئی. اب حضرت ایوب علیہ السلام جس جگہ پہ وہ خارش ہوتی ہے اسی جگہ پہ زخم بن جاتے ہیں، ناخن جھڑ گئے. اب وہ حضرت ایوب علیہ السلام کسی اور چیز سے جب وہ خارش والی جگہ پہ لگاتے ہیں زخم ہو جاتا ہے، پرانے زخموں میں باریک باریک کیڑے پڑ جاتے ہیں. پورے جسم میں جب کیڑے ہوئے، شیطان بستی کے لوگوں کے پاس 1 سال گزر گئے اس بات پر، شیطان بستی کے لوگوں میں جا کے کہتا ہے کہ یہ دیکھو اس میں کیڑے ہیں، تم نے اس کو یہاں ٹھہرایا. بستی کے لوگ کہتے ہیں کہ آپ یہاں سے نا باہر تشریف لے جائیں. علاقے سے باہر ایک جھوپڑی میں حضرت ایوب علیہ السلام رہتے ہیں، آپ کے ساتھ آپ کی بیوی رہتی ہے. اب حالت یہ ہے کہ پورے جسم میں کیڑے پڑ گئے ہیں، اور ایک آنکھیں بچی ہیں، آنتیں بچی ہیں، دل بچا ہے، زبان بچی ہے، دماغ بچا ہے. اب اللہ تعالیٰ کا ذکر جاری ہے، عبادت پھر بھی جاری ہے، عبادت پھر بھی جاری ہے اللہ تعالیٰ کی. تو محبوب پاک غلاموں شیطان بڑا پریشان ہوا، مال چھین کر بھی دیکھ لیا انہیں کچھ نہیں ہوا، اولاد چھین کر بھی دیکھ لیا انہیں کچھ نہیں ہوا، اب جسم بھی ان کا میں نے ختم کر دیا اپنے طرف سے پھر بھی انہیں کچھ نہیں ہوا. اپنے چیلوں کو بلا کے کہتا ہے اب بتاؤ کیا کریں. اس کے چیلے کہتے ہیں ہم سے جو ہو سکتا تھا ہم نے تو کیا ہے، اب ہم سے کچھ نہیں ہو سکتا. اب شیطان بڑا پریشان ہے. ایک گھوڑے پہ آ کے حضرت ایوب علیہ السلام کی گھر والی دور بیٹھی کھانا پکا رہی تھی، تو ان سے کہتا ہے کہ مجھے پہچانتی ہے؟ آپ فرماتی ہیں نہیں. تو کہتا ہے میں زمین کا الہ ہوں، میں زمین کا الہ ہوں، تم پر مصیبتیں اس لیے آئی ہیں، تم پر پریشانیاں اس لیے آئی ہیں کہ تمہارے شوہر نے میری نافرمانی کی ہے. تو مجھے سجدہ کر، تیرا گھر والا مجھے سجدہ کرے، میرے نام پر یہ بکرا ذبح کرو اور اس کو بغیر بسم اللہ پڑھے کھا جاؤ. وہ دنیا دے میں قرآن پڑھے ہوتے تھے ایسا نہیں کھانا ہے، اسی ہو گل لگی. تمہاری ساری وہ پریشانیاں ختم ہو جائیں گی، مال اولاد سب واپس آ جائے گا. اب حضرت ایوب علیہ السلام کی گھر والی ایوب علیہ السلام جھوپڑی میں تھے، اندر آ کے کہتی ہے کہ سرکار یار پتہ لگے جو ایک کام کروں تو ساریاں پریشانیاں حل ہوں دیا. حضرت ایوب علیہ السلام نے زندگی میں پہلی بار اس وقت غصہ فرمایا، اور وہ غصہ اس لیے تھا کہ وہ ابلیس
آ کے بیس بنا کے تجھے گمراہ کرنے لگا ہے اور تو اس کی گمراہی میں آ رہی تو اس کی گمراہی میں آ رہی۔ اب حضرت ایوب علیہ السلام 18 سال اس مصیبت میں رہے۔ کتنے سال؟ 11 سال مال ختم ہوتے رہے، 7 سال آپ بیماری میں رہے۔ اب 7 سال بیماری میں رہے نا تو بیوی کہتی ہے کہ سرکار کیا لفظ ہے یار بھائی، سرکار رب سے آپ دعا کریں اللہ تعالیٰ آپ کو شفا دے۔ آپ فرماتے ہیں بیوی کو یہ بتا کہ میری راحت کی عمر بغیر بیماری، اتنی بڑی بیماری کے بغیر کتنی عمر تھی؟ کہتی ہے 81 سال۔ فرمایا بیماری کی کتنی عمر ہے؟ 7 سال۔ فرماتے ہیں مجھے شرم آتی ہے کہ 81 سال راحت کے گزار کے 7 سالوں کے لیے شکایت کر دوں۔ ابھی تو وہ عرصہ بھی نہیں ہوا کچھ، 81 سال تو میں نے آسانی سے گزارے ہیں، تو 7 سالوں والی شکایت کر دوں؟ ایتھے ہوندا نہیں قطرہ سی گل ہوئے بندے کیویں آخدے بہت لٹیا گیا او مارے۔ تو 7 سال کہتے ہیں یہ ہوئے ہیں نا، ابھی تو 81 سال بھی تو اسی نے دیے۔ اب آپ کی بیوی کو جب شیطان نے ورگلانے کی کوشش کی تو حضرت ایوب علیہ السلام اب عرض کرتے ہیں کہ مولا اب مہربانی فرما، اور وہ یہ آیت ہے کہ وَأَيُّوبَ اِذْ نَادَى رَبَّهُ اَنِّي مَسَّنِي، اللہ تعالیٰ جل شانہ کی بارگاہ میں کرتے ہیں کہ اے مولا، پکارتے ہیں کہ مجھے چھوا ہے ضروب انت ارحم الراحمین، مجھے چھوا ہے تکلیف نے اور تو بہت ہی مہربان ہے۔ فاستجبنا له فکشفنا ما به من ضر وآتیناہ اہلہ مثلہ معہ۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ہم نے ان کی دعا کو قبول فرمایا۔ رب تعالیٰ نے حکم فرمایا کہ آپ پیارے اس طرح فرمائیں کہ زمین پر پاؤں ماریں، تو پاؤں مارا اور چشمہ ظاہر ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا پیارے اس سے آپ غسل فرما لیں۔ غسل فرمایا، پھر کچھ چلے، فرمایا آپ پاؤں مارو، پاؤں مارا، زمین سے چشمہ ظاہر ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس کو پی لی۔ جب پانی پی بھی لیا، غسل بھی فرما لیا، تو ظاہری باطنی ساری بیماریاں اللہ تعالیٰ نے۔ اب پھر کیا ہوا؟ اس کے بعد حضرت ایوب علیہ السلام 70 سال زندہ رہے۔ کتنے؟ 70 سال زندہ رہے حضرت ایوب علیہ السلام نے۔ پھر جناب والا اللہ تعالیٰ نے اولاد عطا فرمائی۔ اب اس پر ہے، کسی نے کہا کہ ایوب علیہ السلام کو وہ پہلی اولاد بھی زندہ ہو کے مل گئی، وہ پہلا مال بھی زندہ ہو گیا۔ کسی نے کہا نہیں، اللہ تعالیٰ نے بعد میں سب کچھ عطا فرمایا۔ بہرحال جو بھی ہے آپ کی اولاد بعد میں لکھا ہے 18 بیٹے 18 بیٹیاں ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے وہ سب کچھ عطا فرما دیا اور صابر کا لقب بھی پڑ گیا۔ حضرت ایوب علیہ السلام وہ صابر ہیں۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے ایسا صبر عطا فرمایا، سب کچھ چلا گیا پھر بھی کہتے ہیں اس کا شکر ہے، اس کا شکر ہے، اسی نے عطا فرمایا تھا اسی نے لیا ہے۔ محبوب پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے غلاموں، بعض بندے پر آزمائش ہوتی ہے اور اس آزمائش میں شیاطین تو پوری کوشش کرتے ہیں اور شیطان کے بھیس میں آئے ہوئے لوگ بھی آپ کو پوری کوشش کرتے ہیں بہکانے کی، لیکن آپ اپنے رب کا دامن نہ چھوڑیں، اپنے رب کی بارگاہ کا دامن نہ چھوڑیں، اپنے کریم آقا کی شریعت کا دامن نہ چھوڑیں۔ شریعت پر ثابت قدم رہتے ہوئے، شاکر اور صابر رہتے ہوئے آپ اس مصیبت سے گزریں گے تو یقیناً اسی مصیبت کی وجہ سے آپ کو اپنے رب کا قرب مل جائے گا۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ ہمیں زندگی اسلام والی، موت ایمان والی نصیب فرمائے۔ ثابت صدیقی تے قدم اگیرے تے تائیں رب لبھیوے، لونو وچ اسم اللہ دا ہر دم پیا پڑھیوے، ظاہر باطن این یعنی پیا سنی وے، نام فقیر انہاں دا باہو، نام فقیر انہاں دا باہو تے قبر جنہاں دی جیوے،